ویلکم بیک ٹو ایکسپریس اور اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس میں وسیع شار مولانا عمران بشیر ہمیں نمود و نمائش اور دکھاوے کے حوالے سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کچھ بتانے والے ہیں. سو اوور ٹو یو. شکریہ ارملا، شکریہ عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محترم علامہ عمران بشیر صاحب اس کا حصہ ہوتے ہیں، سیگمنٹ کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو علامہ صاحب. اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک شادی کا بڑا چرچا رہا اور پھر لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معاشرے میں جس میں 6 سے 7 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں، کیا اس میں اتنا پیسے کا دکھاوا اور اتنا پیسے کا زیاں جو ہے وہ ایک مناسب بات ہے، یا یہ ہے کہ انسان کو سادگی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. شکیب کا ایک شعر جو ہے مجھے اس پہ وہ یاد آتا ہے کہ ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے، ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں. سو قناعت اور سادگی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے سبجیکٹ ہیں. دین اس پہ کیا رہنمائی جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، کس چیز کا متقاضی ہے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا ہے تو اس کے ساتھ کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی دین جو ہے وہ ہمیں تفویض کرتا ہے. اس پر ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے. علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ یہیں سے اگر ہم اس کی بنیادی تعریف قناعت کی اور سادگی کی، مگر اس سے پہلے یہ جو رویہ ہے ہمارے ہاں اربہ روپیہ شادیوں پہ صرف کرنا یا کسی بھی ایسی تقریب میں صرف کرنا، ایسے پھولوں میں جن کی دوسرے دن کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی میں جس میں 6-8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں، جس میں بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جس میں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، ایک وقت کا کھانا بمشکل انہیں مل پاتا ہے، اس میں اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے پیسہ خرچ کرنے میں ضیاع کرنا یہ غلط ہے، ایسے آج ہمارا ایک رویہ یہ بھی بن چکا ہے کہ ہم اپنی آراء سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے دوسروں کے اوپر فتوے لگانے والے بن چکے ہیں. اپنی باری آئے گی تو میرے لیے سب کچھ جائز ہے، آپ کی باری آئے گی تو شاہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں، فلانا یہ کیوں کر رہے ہیں، جس کو قرآن پاک نے یوں کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنی صفائیاں مت پیش کیا کرو، مجھے پتا تم میں سے متقی پرہیزگار کون ہے. چاہے کسی غریب کی شادی ہو، چاہے کسی امیر کی شادی ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا. ٹھیک، ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس چیز کو پکڑ کر بقیہ جو اللہ کی رضا والی چیزیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی اور اس میں تہمت اور بہتان بازی تک چلے جاتے ہیں. جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ چیزیں بھی حرام ہیں. پہلی بات، آقا نے فرمایا اپنی صاحبزادی سے بی بی فاطمہ سے کہ فاطمہ جو یعنی کہ تم چھلکے اور سبزیوں کے وہ بھی کاٹتے ہو، اس کو بھی باہر مت پھینک دیا کرو، اس کو بھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اوٹ ہو، تاکہ راہگیر اگر کوئی گزر رہا ہے اور وہ بھوکا ہے تو وہ اس سے کسی محرومی کا شکار نہ ہو. بلکہ اسی سے ملتا جلتا شاہ جی رویہ، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص کے بچہ گم ہو گیا شخص کا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میرا بچہ نہیں مل رہا. تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں جگہ یتیموں کے بلکہ شہداء کے بچے کھیل رہے ہیں، تو وہاں میں نے اس بچے کو دیکھا. تو وہ خوشی سے اٹھ کے جانے لگے تو آپ نے بلایا واپس. تو وہ اپنے زبان حال سے یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ مجھے آپ بیٹے سے روک رہے ہیں. تو آپ نے بلا کے فرمایا مجھے پتہ اس بات کا علم ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں بیٹا کیا کہ نہ پکارنا، کیونکہ وہاں ایسے بچے کھیل رہے ہیں کہ جن کو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں. اس میں یہاں تک فرمایا کہ خطرہ ہے کہ کہیں تیرے بیٹے کو بھی اللہ یتیم نہ کرے. پھر مالداروں کو مخاطب کرتے ہوئے، جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ مالداروں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مالداروں، گھر میں کوئی چیز کو نعمت آؤ تو اس کو چھپا کے رکھو، کہیں غربت والے کی آہ لگ کے تمہیں تباہی کی طرف نہ لے جائے. ہم نے ساری زندگی اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ جب کوئی چیز لاتے تھے پنجابی کے اندر انہوں کج کے لے آتے سن. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر پھل لے کے آ رہے ہیں آپ، اگر آپ کسی غریب کے ساتھ، بھوکے کے ساتھ، کسی مفلس کے ساتھ، کسی محروم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس کی اشتہا کو تو، اس کی بھوک کو بڑھائیں تو نہیں آپ. اور مالداروں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ بھی اس انداز سے اپنا مال خرچ مت کرنا کہ دوسروں کا دل دکھے، خطرہ ہے کہ رب تم سے مال نہ چھینے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا. نکاح کی جب باری آتی ہے تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں، آپ کی بنات کی شادیاں، بی بی فاطمہ کی شادی دیکھ لیں کہ کائنات کی سردار سیدہ کس قدر سادگی. آپ کو اپنی بیٹی سے پیار یقیناً ہوگا، مجھے اپنی بیٹی سے، اپنے بچے سے ظاہر اللہ نے ایک حص رکھی ہے، لیکن میرے آپ سے بڑھ کر ہمارے بچوں سے پیار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں کہ شادیاں خوشی کے لیے کر رہے ہو، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں کو اصول پلے باندھ لو کہ وہ کیا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ،
جس نکاح میں خرچہ جتنا کم ہوگا اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، سبحان اللہ، امام الانبیاء کی دعائیں اتنی شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا واضح اصول جو ہے وہ ہمارے ایک استاد محترم، ان کے لاکھوں نے کروڑوں مریدین تھے. وہ تشریف لے گئے ایک جگہ شادی پر، جا کے پوچھا ڈول دمکہ بھی چل رہا ہے جو روٹین میں شادیاں چلتی ہیں کہ جی سب خوش ہیں؟ کہا جی سب خوش ہیں. پھر دوبارہ پوچھا وہ جو کچرا اٹھانے والے ہیں وہ خوش ہیں، فلاں کام کرنے والا خوش ہے، ایک ایک کا نام لے کر کہا جی سب خوش ہیں. آہ بری، فرمایا نہیں خوش تو اللہ اور اس کا رسول خوش نہیں. اللہ اکبر. ایک یہ پہلو. دوسرا پہلو، میرا ایک دوست بچپن کا میرا ساتھی، اس کی شادی تھی تو حکم یہ ہے کہ آپ ولیمے کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق پورے پاکستان کو بلانا چاہیں، پورے کنٹری کو بلانا چاہیں تو اس میں گنجائش دی گئی ہے. لیکن بارات کے اوپر اسپیشلی جب بیٹی بے شک وقت کے بادشاہ کی بھی ہو، وقت کے بادشاہ کی بھی بیٹی کیوں نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ خرچہ جتنا کم کریں گے اتنی رب کی رحمتیں. ولیمے کے اوپر صرف کھانے تک گنجائش دی ہے کہ ضرور کھانا کھلائیں اور اس میں غرباء کو بھی بلایا جائے. یہ بھی خاص طور پہ حکم عام طور پر فرمایا. لوگ اس کو پی آر یعنی کہ پی آر کا ایک فنکشن بن گیا ہے کہ اور مجھے غریب بلایا اور گیا، مساکین کو ہم اس میں یعنی کہ نظر انداز کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ وہ سنت زندہ کریں کہ اپنے اپنے دوست گھروں سے کھانا بنا کے مسجد میں پہنچ جائیں، کسی ہاتے میں پہنچ جائیں. ہم نے وہی کیا. اگلی بات سن کے اب دنگ رہ جائیں گے شاہ جی کہ سادگی کے ساتھ اس نے نکاح کیا، سادگی کے ساتھ رخصتی، سادگی کے ساتھ شادی کے اوپر سے 3 نقطے اتارے، ہر چیز سادگی کے ساتھ. سبحان اللہ. رات کو حضور کی زیارت ہوئی. اللہ سبحان اللہ. واہ تو نے کیا شادی کر دی. واہ واہ واہ. تو اس میں ایک رویہ یہ ہے. دوسرے رویہ ہمیں یہ ملتے ہیں شاہ جی، ایسے بھی ملتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میں نے 100 لوگوں کو 2 مرلے کا مکان بنا کے گفٹ کر دیا. یعنی اس طرف کسی کا فلاں کا قرضہ ہے وہ ادا کر مطلب دیا. خوشی کا اظہار جو ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. مگر جو ہمارے علماء کرام ہیں یا جو ہماری اہم شخصیات ہیں ان کو بھی کیا رویہ رکھنا چاہیے اس قسم کے موقع پہ؟ جیسے دیکھیے آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی کہ علماء کرام کو اور پھر وہ لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن سے لوگ سیکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو بھی بڑی بھاری ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سادگی کی بہترین دنیا میں مثال ہے، تو اسی کو ہم بھی یقینی بنائیں جہاں جہاں ہمارا حلقہ اثر ہے. دیکھیں جی کوشش 100% ہم نے مجمع کو لانا ہے اس چیز پر کہ نکاح مساجد میں ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب کا حکم ہے اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح علی الاعلان کرو اور مسجد میں کرو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برکتیں شامل ہوں گے. میرج حال میں ہوگا تو وہ چیز نہیں ملے گی. ہم نے اپنی اولاد کو گفٹ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، تو علماء کرام کو میری بھی یہ گزارش ہے کہ یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر کہ جس کو ہم بنیاد بنا لیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ چلے جانا ہی بہت بڑا گناہ کبیر اور سب دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا، یہ بھی رویہ غلط ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں جاتے تھے جہاں پر ہر طرح کی فنکشن چل رہے ہیں، ہر طرح کے جو جاہلیت کے ادوار کے جو معاملات ہیں سارے وہاں آپ تبلیغ کے لیے دین کا پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی عالم دین کسی جگہ پر جاتا ہے دین کا میسیج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، اور ان کو جا کے سمجھاتا ہے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، پہلے بھی سمجھایا نہیں کوئی باز آیا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب کو بھی کئی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، اب نہیں کرتے تو کیا ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلیں گے؟ میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ بی فاطمہ کا جب نکاح ہوا، جس طرح سے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بھی آپ اپنی زرا بھیج دیجئے اگر آپ کے پاس فوری رقم کا بندوبست نہیں، بس وہ بیان کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کی جو عظیم ترین جو ہستی ہیں، آقا کو جو سب سے محبوب جو ہستیاں تھیں، ان کا نکاح کس سادگی سے ہوا تھا. تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ آج موجودہ دور میں جو جہیز کی بیماری نے لوگوں کے گھروں کو سکون کو تباہ کر دیا ہے، اس سے بچنے کا بالکل واضح پیغام. بی فاطمہ کو کیا کیا جہیز آقا نے ورز کر رہا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عام طور پہ مشہور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہیز دیا، فلاں چیزیں دیں فلاں چیزیں دیں. ایسا نہیں ہے. آپ کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں کسی شادی میں آپ نے جہیز وصول نہیں کیا. پہلی بات. آپ نے جتنی بیٹیوں کی شادی کی اس میں کسی میں جہیز نہیں دیا. یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ نے جو بات کی زرا والی، اس کو بیچ کر سامان منگوایا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کا بندوبست شوہر کے ذمہ ہے، نہ کہ بیٹی یا بیٹی والوں کے ذمہ ہے، بلکہ ہم نے یہ مزاج اور پیغام دینا ہے کہ لڑکی والوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، پھر بھی ظالم کوئی ان سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے.
بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ اور ایک بڑی اہم بات جو علامہ صاحب نے بھی کہی کہ دین کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز جو رہنما اصول دین نے بیان کر دی ہے، جیسے کہ سادگی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اگر کسی جگہ پر ہمیں اس میں کوئی خامی، کوتاہی یا حد سے بڑھا ہوا کوئی رویہ نظر آتا ہے تو اس پر تنقید کرتے ہوئے بھی ہمیں یقیناً محتاط رہنا چاہیے۔ اور جس طرح سے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی انتہائی سادگی سے کی تھی، یہی ہمارا رول ماڈل ہے، یہی ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ شکیب کا شعر ایک بار پھر کہوں گا، ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو دے، مگر جب دے تو خوشی کے موقع پر یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔